میں آج اس ویڈیو میں آپ کی توجہ اس نقطے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت نے ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت دے کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اسلام ہے، اور اس اسلامی عقیدے کے مطابق زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنا یوسف کے قاتل نے وہی کیا جو اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، اور اگر اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا تو پھر ثنا یوسف کا جو قاتل ہے وہ ثنا یوسف کو قتل کیسے کر سکتا تھا؟ اور اگر اللہ کی مرضی کے بغیر پتا ہلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثنا یوسف کے قاتل نے اللہ کی مرضی کے بغیر ثنا یوسف کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ تقدیر میں جبر و قدر اور کائنات کے نظام پر دنیا کے عظیم ترین فلاسفرز نے صدیوں سے انتہائی گہری ابحاث اور تحقیقی نظریات پیش کیے ہیں۔ فلسفے میں یہ موضوع سب سے اہم اور قدیم ترین بحثوں میں سے ایک ہے۔ مختلف ادوار کے نامور فلاسفرز تقدیر کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اس کی تشریحات مختلف تھیں۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو، ان کا ماننا تھا کہ انسان کو ایک حد تک عقل اور ارادے کی آزادی حاصل ہے، لیکن کائنات کا ایک عمومی اخلاقی اور طبیعتی نظام ہے جس کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ اور بعض فلاسفرز جیسے زینو اور مارکس کا نظریہ تھا کہ کائنات میں سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا مشہور قول تھا کہ ان چیزوں کو قبول کرو جنہیں تم بدل نہیں سکتے، اور ان چیزوں پر توجہ دو جنہیں تم بدل سکتے ہو، یعنی تمہارے اپنے تاثرات اور عمل۔ اسلامی تاریخ میں بھی جبر و قدر اور تقدیر پر بے پناہ تحقیقی کام ہوا ہے جس نے مغربی فلسفہ دانوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ابن سینا اور الفارابی، انہوں نے علت اور معلول یعنی کوز اینڈ افیکٹ کے فلسفے کے تحت تقدیر کو سمجھایا۔ ان کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ کا علم محیط کائنات کے ہر ذرے اور واقعے کو اس کے اسباب کے ساتھ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ طے شدہ ہے، لیکن انسان اپنے اسباب کے دائرے میں عمل کرنے کے لیے آزاد ہے۔ الغرض یہ کہ ہر دور کے فلسفہ دانوں نے تقدیر کے موضوع کے اوپر اپنا کچھ نہ کچھ موقف ضرور واضح کیا ہے۔ تقدیر کا ایک پہلو وہ ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ ایک واقعہ کہ ایک آدمی بائک کے اوپر جا رہا تھا اور ایک گاڑی والے کے ساتھ اس کا تصادم ہوا۔ بائک والا نیچے گرا لیکن بائک والے کو ایک خراش بھی نہ آئی۔ گاڑی والے کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن گاڑی والے کی گاڑی کے اندر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ تصادم غیر ارادی طور پر ہوا تھا جس سے ایک کار والے کی ڈیتھ ہو گئی۔ قانون قدرت کے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں کہ انسان اس کے ہر معاملے کو سمجھ لے، اور مائیکل جیکسن جو کہ ایک مشہور سنگر تھا، اس نے اپنی پوری دولت کو لگا کر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہا، لیکن تقدیر نے اس کی زندگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ بعض مدد اعتراض کرتے ہیں اگر تقدیر میں سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، انسان کو اس کے گناہوں کی سزا کیوں ملے گی؟ یہ اعتراض تقدیر اور انسانی ارادے یعنی فری ول کے باہمی تعلق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے چند اہم علمی اور عقلی نکات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ علم الہی اور جبر میں فرق۔ سب سے بنیادی غلطی یہ سمجھنے میں ہوتی ہے کہ لکھے جانے کا مطلب مجبور کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آزاد ارادے سے مستقبل میں کیا فیصلے کرے گا۔ تقدیر میں لکھا جانا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکیم و کامل علم کا ریکارڈ ہے، نہ کہ کسی پر زبردستی کا فیصلہ مسلط کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے، اگر ایک استاد اپنے طالب علم کی عادات اور ذہانت کو دیکھ کر امتحان سے پہلے یہ لکھ لیتا ہے کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا یا یہ بچہ ٹاپ کرے گا، جب نتیجہ ویسے ہی آتا ہے تو طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں استاد کے لکھے ہونے کی وجہ سے فیل ہوا ہوں۔ استاد کے علم نے بچے کو فیل ہونے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ استاد کا علم درست تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم سے وہ لکھا جو انسان خود کرنے والا تھا۔ انسان کا حاصل اختیار یا اس کی چوائس۔ اسلامی تھیولوجی کے مطابق انسان جمادات اور پتھروں یا فرشتوں کی طرح مکمل مجبور نہیں ہے۔ انسان کو ایک محدود دائرے میں ارادہ اختیار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں اس سے برائی اور اچھائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ انسان کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اچھائی اور برائی کا سافٹ ویئر رکھا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو فوراً پہچان لیتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر قیامت کے دن اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ اور جرم کے وقت کائناتی قوانین کو معطل کر دیتا، مثلاً قاتل کی چھری موم بن جاتی یا کوئی ہوا میں رک جاتی، تو دنیا میں امتحان کا تصور ختم ہو جاتا اور انسان کی اخلاقی آزادی مورال ایجنسی بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو۔ کائنات میں ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ جو اس کے علم میں نہ ہو۔
ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو فری ول دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس میں انٹرفیئر کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حساب و کتاب کے معاملات کو اس کے مرنے کے بعد اور قیامت کے دن کے اوپر انحصار کر دیا۔ کچھ کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیارات نہیں دیے، مثلا انسان کتنا جیے گا اور کتنی عمر گزارے گا اور اس کی موت کہاں پر ہوگی، اس چیز کا اللہ نے انسان کو اختیار نہیں دیا۔ اس کو اس کی زندگی میں اچھائی اور برائی کے کرنے کا مکمل اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اس بات کو جانتا ہے کہ انسان کیا کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو سزا دیتا تو وہ شخص کہتا کہ یا اللہ میں نے تو یہ جرم نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے، اور جب وہ کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر اپنی سزا کے قوانین کو لاگو کرتا ہے۔ اس دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور دی ہے، اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کو تو زمین کے اوپر اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو فزیکل لاز کے تحت چلایا ہے، اور انسان کے آزادی اختیار کو بے دریغ استعمال سے روکنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھی جسٹس کے نظام کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے اس سے انسان کو فیصلوں کا حکم بھی دیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے بعد مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، یا کوئی آدمی قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو نہ تو دنیا میں سزا ملے گی اور ملحدین کے مطابق نہ ہی اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ ملحدین ایک انتہائی عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے، چغلی کرے، چوری کرے، ہیرا پھیری کرے، بے ایمانی کرے، سود کھائے اور کوئی بھی حرام کام کرے، تو اگر دنیا میں اس کو سزا نہیں ملتی تو آخرت میں بھی اس کو کسی بھی قانون کے تحت کوئی بھی سزا اس کو نہیں ملنے والی۔ ایسے نظریات انسان کی عقل کے ہی خلاف ہیں۔